زمانے میں لوگوں نے اللہ کیا کرایا، ان کی زندگیاں آپ کمپیئر کر لیں اللہ نہ کرنے والوں کے ساتھ، زمین آسمان کا فرق۔ اللہ نہ کرنے والوں سے کبھی آج تک کوئی بندہ دکھا دے جن سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی نہیں، ان لوگوں سے ہی جو ہے ہر کے عادت چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرنے والا تقویٰ، پرہیزگاری، ان کا ہر چیز انہی سے منسوب ہے، باقی جو اللہ نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ اللہ نور ہے، اللہ قرآن کی جو آیت ہے اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے، مجھ سے پوچھا کہ اللہ نور ہے تو پھر اللہ کا کلام کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت وہ بھی نور، ظاہر جو اللہ نور ہے تو کلام بھی نور ہے۔ پھر پوچھا کہ کلام بھی نور ہے اللہ کا تو نور میں الفاظ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ کہنے گیا اس میں آواز ہوتی ہے نور میں؟ میں نے کہا نہیں حضرت۔ کہتے پھر جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کا کلام وہ اس میں تو الفاظ بھی ہیں اور آواز بھی ہے، تلاوت کر رہے ہوتے تو آواز تو پڑھتے ہیں، آواز بھی ہے اور الفاظ بھی ہے، پھر یہ اللہ کا کلام کیسے ہو گیا؟ ہمیں تو مولوی نور بشر سے اور حاضر ناظر سے آگے کہیں جانے نہیں دیتا، میں تو چپ ہو گیا۔ پھر حضرت نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی اللہ کا کلام نور ہی ہے، کلام پر نور ہی، وہی جو آتی ہے وہ نور ہی ہے ایک، اور کلام مخلوق نہیں، کلام امر ہے، کلام روح سیری خافی اخوا یہ امر ہیں، یہ روح کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ کلام پر وہی اترتی ہے، اترنے تک یہ نور ہی ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر بھی ہیں، ان کے اوپر بھی کلام پر وہی اترتی ہے پیغمبر کے۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس نے اپنی امت کو بتانا کیا ریسیو ہوا، کیونکہ ہر ایک اوپر تو وہی نہیں آتی، وہ تو اسی پیغمبر پر ہی آتی ہے۔ اب اس نے آگے اپنی امت کو بھی بتانا کہ کیا وحی آئی، کیا پیغمبر جو ہے احکامات پر ریسیو ہوئے۔ اب لینگویج کی ضرورت ہے، تو ہمارا پیغمبر چونکہ عربی الاسلام تھے تو اس لیے وہ عربی میں ڈیکوڈ ہوئی، وہ یہ ڈیکوڈڈ ہے، ڈیکوڈڈ ہی اللہ کا کلام ہے۔ پھر تو حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا، جو وہ تھا خلیفہ وقت، اس نے انہوں نے بہت سزائیں کاٹی، ان کو کہا گیا کہ آپ کہو کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت فرماتے یہ بھی اصل، مگر ریلیجن اصل جو ہے دین، اصل کلام اللہ کا وہ نوری ہے۔ جو اللہ نہیں کرتا، جس کا قلم منور نہیں ہے، اس کو قرآن کی تفہیم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مودودی کو تفہیم جو ہے اس نے لکھی تو ہے تفہیم، مگر اس میں پڑھا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ مودودی صاحب کہتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ تعداد میں صحابہ شہید ہو رہے تھے کہ اللہ نے دیکھا کہ اس طرح سے تو کوئی جہاد میں جائے گا نہیں، اللہ نے دل رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا، یعنی اللہ بھی چیٹنگ کرتا ہے مودودی کے مطابق، یعنی اصلی یہ فیکٹ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف صحابہ کا دل رکھنے کے لیے کہ یہ کہیں ڈسکریج نہ اور جہاد کے لیے نہ نکلے۔ کہا نہیں یہ بل احیاء، یہ ہے نہیں احیاء، مگر یہ چونکہ وہ حیات کے قائل ہی نہیں نا، یہ سارے جماعت اسلامی والے اور یہ اس کے قائل نہیں ہے، یہ سرورٹ بندہ سارا کوئی بھی قائل نہیں، ان کی حیات کا قائل نہیں ہے۔ ہمیں حضرت فرماتے ہوتے ہیں حیات ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، یہ متنازع مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ حیات کی قائل ہیں، کچھ لوگ حیات کی قائل نہیں ہیں، نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر تھی کہ نہیں؟
حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، نبوت چل رہی تھی تو بھی آپ کی روح اثر تھی. موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی آپ کی روح اثر موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی روح اثر موجود تھی. اگر روح نبی ہوتی تو ان کی تو نبوت ہی نہیں چلتی. تو روح اکیلی جو ہے نا وہ نبی نہیں ہوتی، اس کو تو جسم چاہیے. حیات کے لیے جسم اور روح کا یکجا ہونا ضروری ہے. اب اگر آپ یہ سوچ کہیں کہ روضہ اطہر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہے یہ صرف ڈیڈ باڈی ہے، اور روح جو ہے وہ کہیں نیچے اور ویراور جدھر بھی آپ بول کہ وہ ادھر ہے روح. اس کا مطلب روح اکیلی جو ہے وہ تو نبی نہیں ہوتی. اس کا مطلب وہ بھی نبوت سے خالی، اور جو جسم پڑا ہے بغیر روح کے تو ڈیڈ ہے. تو یہ بھی نبوت سے خالی، یہ تو ختم نبوت پر، یہ تو کفر ہے. حیات کا انکار کفر ہے. حدیث کو لوگوں نے بہت غلط مسئلہ، کچھ لوگ یہ قائل ہیں کچھ لوگ قائل نہیں ہیں. ایسی بالکل نہیں. حیات جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہے. آخری بندہ جو پیدا ہوگا اس کے سینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے پھیل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے ہر روئے زمین کا کلمہ گو کہ قلب بڑی بڑی تاروں سے آپ کے قلب اطہر سے جڑا ہوا ہے. جتنا آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا جائے گا یہ کارڈ بنتا جاتا ہے. یہ تار جو ہے پھر یہاں تک یہ چینل بن جاتا ہے. یہ آپ کی اپنی ہمت ہے کہ پیغمبر سے آپ کا کتنا اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ محبت ہے آپ کی، کتنا آپ ان کو. تو یہ حیات جو ہے یہ ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، ایمان کا. اور یہ حیات جب تک آپ اللہ نہیں کرتے آپ کو تفہیم ہی نہیں ہے. جب تک جتنا جس پائے کا آپ کا قلب منور ہوتے جائے گا اتنی آپ کو تفہیم آتی ہے. جو ذکر نہیں کرتے ان کو تفہیم نہیں ہے، صرف گیس ورک ہے ان کا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے اللہ کرنا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، نتیجے پارے کیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَاذْكُر یہ امر کا صیغہ، جن کو عربی آتی ہے وہ وَاذْكُر ذکر کر، یہ امر کا صیغہ ہے. وَاذْكُر ذکر کر اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُر رب کا نہیں ہے، وَاذْكُر اسْمَ رَبِّكَ. اور اسم اللہ کا اللہ ہے. اللہ نہ کرنے کا حکم ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم حکم عدولوں میں ہمارا شمار ہے. شیطان نے ایک حکم نافرمانی کی، اس کا اللہ نے کیا حشر کر دیا. اور پھر اس کا صبح شام کرنا یہ فرض عین ہے. حضرت فرماتے تھے فرض کفایہ اور چیز ہے، فرض ہے. قرآن پاک کا پڑھنا فرض کفایہ ہے. میں آج نہیں پڑھ سکا، میں گنہگار نہیں ہوں، میں کل پڑھ. اچھا 9:30 کا ٹائم ہو گیا تو چل گیا.